جب قارون کو دسایا گیا تو کوئی بچا نہیں سکا، جب فرعون کو ڈبایا گیا تو کوئی اس کو ڈوبنے سے بچا نہ سکا۔ قارون اور فرعون کے مال کے سامنے، دولت کے سامنے ہم بھکاری بننے کے واسطے بھی ان کے دربار میں ہم بھکاری کے بھی ہم لائق نہیں ہیں۔ اتنے اربوں اربوں پتی کروڑوں پتیوں کو اللہ زمین پہ دسانے پہ آیا تو کوئی بچا نہیں سکا، پانی میں ڈبانے پہ آیا تو کوئی بچا نہیں سکا۔ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کو ناراض کرتے ہوئے، اس کے نعمتوں کو چھوڑتے ہوئے، اس کو یاد کیے بغیر، اس سے معافی مانگے بغیر، اس کے آواز کو سن کر نماز پڑھے بغیر، ارے گناہ کر کر ہم سوتے ہیں، پھر بھی رات سے صبح تک ہمارے باڈی کے ایک پارٹ کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کہتا ہے کہ تم 20 پر 4 گھنٹوں میں میرے سے بات کرنے کے واسطے کتنا ٹائم نکال رہے ہو؟ پہلے حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت، میرے اللہ سے بات کرنے کے واسطے میرے پاس کچھ ٹائم ہے جس وقت میں کوئی فرشتہ بھی بیچ میں نہیں آ سکتا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ہمارے نماز میں، ہماری عبادتوں میں کتنے مرتبہ ہم کو بیوی یاد آتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، دکان یاد آتا ہے، پیسہ یاد آتا ہے، دولت یاد آتا ہے، محلے والے یاد آتے ہیں۔ جو خیال، جو یادیں، جو چیزیں نماز کے باہر ہمیں آتی ہے، اس سے زیادہ نماز کے اندر ہمیں خیال آتا ہے۔ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرو۔ روٹین لائف، یہ لائف روٹین لائف چھوڑ دو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ پیارے حضور اللہ سے تعلق کیسے رکھتے تھے؟ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے پیارے نبی کی جو پیاری بیوی ہے، ہم سب کی جو ماں ہے، ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو آواز سے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے، بازو میں نہیں تھے۔ دیکھا کہ پیارے نبی نہیں ہیں، اٹھ کر گئی مسجد نبوی کے پاس، جنت البقیع کی طرف۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑے ہوئے، تعلق جوڑے ہوئے۔ ایسا کنیکشن، ایسا تعلق تھا۔ قدموں کی آواز، آہٹ جب سنے، پیارے نبی نے پوچھا کون ہو؟ یہ سب ہم کو سبق دینے کے لیے۔ پیارے حضور نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ عائشہ پیارے حضور کی کتنی پیاری بیٹی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور سب سے چھوٹی بیوی ہے۔ ابو بکر صدیق جو پیارے نبی کو سب سے پسندیدہ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا سب کا بدلہ میں اس دنیا میں دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ اس دنیا میں میں نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کا میرے اوپر، اسلام کے اوپر اتنا احسان ہے، ابو بکر نے اسلام دین کے لیے، میرے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے اتنا کچھ دین کو عطا کیے ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں میں نہیں دے سکتا۔ اللہ ابو بکر کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی کے بعد سب سے پہلے پیارے حضور کے کرسی پہ بیٹھنے والے، پیارے حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے، نبی کی وراثت کو اپنانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا۔ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اللہ سے باتیں کر رہے تھے، اللہ سے تعلق میں، اللہ سے کنیکشن میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ جب سنے تو پیارے نبی نے پوچھا کون ہو؟ عائشہ نے کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ پیارے حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ کون بیوی؟ کہا کہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ کہا کہ کون ابو بکر؟ پریشان ہو گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے شوہر، میرے پیارے نبی مجھے نہیں پہچان رہے، میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے، گھر چلے گئے، پریشان تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے حضور گھر جب واپس آئے، ہم عائشہ کو دیکھا کہ ہم عائشہ پریشان تھی۔ پوچھا عائشہ پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب بستر پہ دیکھی تو آپ موجود نہیں تھے،
میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی مسجد نبوی کے پاس آئی، آپ کو دیکھا کہ اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ کہا کہ کون عائشہ؟ میں نے کہا کہ تمہاری بیوی ہوں۔ کہا کہ کون بیوی؟ کہا کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا آپ کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، عائشہ میرے لیے میرے اللہ سے بات کرنے کا ایک خاص ٹائم اور وقت ہے۔ جب میں اللہ سے باتیں کرنے کے واسطے بیٹھ جاتا ہوں تو میرے اور اللہ کے بیچ میں فرشتہ بھی نہیں آ سکتا۔ میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی فرشتہ، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اجرائیل، نہ دنیا کا کوئی فرشتہ۔ جب میں اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہوں تو میں اور میرا اللہ ہوتا ہے، میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے اللہ سے بات کرنے کے واسطے میرا کوئی خاص وقت اور ٹائم ہوتا ہے۔ جب کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا، جب کوئی اللہ کی مخلوق، اللہ کے حکموں پہ کام کرنے والے فرشتے نہیں آ سکتے، عائشہ اس وقت میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، کسی کو پہچان نہیں سکتا، کوئی ہمارے درمیان میں آ نہیں سکتا۔ اللہ سے میرا اور اللہ کا ایسا تعلق اور کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ بغیر مانگے ہمارے سانسیں چلا رہا ہے، بغیر مانگے۔ اگر سانسوں کو کچھ منٹس کے لیے اللہ روک دیتا تو ہماری روح نکل جاتی۔ ایک مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں تو کئی بیکٹیریاز، یہ جو ہوا میں آکسیجن میں گھوم رہے، کئی چیزیں ہمارے باڈی کے اندر چلے جاتی ہے، جس سے ہمارے باڈی کے اندر بیماریاں آ سکتی ہے۔ اللہ ان بیماریوں سے لڑنے کی طاقت، امیونٹی بوسٹنگ جو ہے وہ باڈی میں عطا کیا ہے۔ اللہ ہمارے کھائی ہوئے چیز کو آسانی سے ہضم فرما دیتا ہے، ہمارے پیے ہوئے پانی کو خون میں بدلتا ہے، ہمیں سکون کی نیند عطا فرماتا ہے۔ اللہ اگر 1 2 3 راتیں ہمارے نیند کو اڑا دیتا، ہماری نیند جو ہے، ہم رات میں سوتے ہیں آرام سے، موت کے قریب چلے جاتے ہیں، اور ایسے موت کے قریب چلے جاتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی خواب بھی آ رہا ہے، ہمارا بدن ہل رہا ہے، ہمارے بدن حرکت کر رہا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم بس میں جا رہے ہیں تو سکون سے سو رہے ہیں، ہم کار میں جا رہے ہیں تو سکون سے سو رہے ہیں، ہم گھر کے بیڈ کے اوپر سکون سے سو رہے ہیں، ہم ایسا سو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کی موت بھی آ جائے نا تو ہم کو سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم ایسے سو رہے ہیں نا کہ بازار میں کیا ہو رہا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم سو رہے ہیں رات بھر، ہم سو رہے رات بھر سکون کی نیند۔ اللہ پاک رات سے صبح تک ہمارے سر سے پاؤں تک ایک ایک عضو کی، ایک ایک سانس کی، ایک ایک پارٹ کی، ایک ایک ہمارے دل کی، ہمارے دماغ کی، ہمارے لیور کی، ہمارے انتڑیوں کی، ہمارے کڈنیوں کی، ہمارے دماغ کی، ہمارے رگ میں ایک ایک خون کے خطرے کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہم سو رہے رات میں نماز چھوڑ کر، ہم رات میں سو رہے نماز چھوڑ کر، پیٹ بھر بریانی کھا کر، ٹی وی دیکھتے ہوئے، گندے سینما دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہم رات میں سو رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میری نافرمانی کرتا سو رہا ہے۔ ہم اپنے کان میں گانے سنتے ہوئے، کیا بولتے ہیں اس کو، ایئر بڈس وہ کچھ ہے وہ لگاتے ہیں اور رات بھر سوتے ہیں گانے سنتے ہوئے۔ اللہ کو معلوم میرے کو ناراض کر کر سو رہا ہے۔ میری دی ہوئی نعمت ابھی کھانا کھایا، میرا دیا ہوا پانی کا خطرہ پیا، میرے دیے ہوئے سانسیں چل رہے ہیں، یہ میرے زمین پہ سو رہا ہے۔ اگر میں زمین کے کہہ دوں دھسا اس کو، جب قارون کو دھسایا گیا تو کوئی بچا نہیں سکا، جب فرعون کو ڈبایا گیا تو کوئی اس کو ڈوبنے سے بچا نہ سکا۔ قارون اور فرعون کے مال کے سامنے، دولت کے سامنے، ہم بھکاری بننے کے واسطے بھی ان کے دربار میں ہم بھکاری کے بھی ہم لائق نہیں ہیں۔ اتنے اربوں پتی کروڑوں پتیوں کو اللہ زمین پہ دھسانے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکا۔
پانی میں ڈبانے پہ آیا تو کوئی بچا نہیں سکا، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کو ناراض کرتے ہوئے، اس کے نعمتوں کو چھوڑتے ہوئے، اس کو یاد کیے بغیر، اس سے معافی مانگے بغیر، اس کے آواز کو سن کر نماز پڑھے بغیر، ارے گناہ کر کر ہم سوتے ہیں، پھر بھی رات سے صبح تک ہمارے باڈی کے ایک پارٹ کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے، اللہ حفاظت فرما رہا ہے ایک پارٹ کی، اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میرے بھائیوں، وہ کہتا ہے کہ تم 20 پر 4 گھنٹوں میں میرے سے بات کرنے کے واسطے کتنا ٹائم نکال رہے ہو؟ نماز میں آئے، جمعے کی نماز میں، اللہ کی بندو ایسی نماز پڑھو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور نماز 10 منٹ بھی نماز پڑھا، امام صاحب 7-8 منٹ بھی پڑھائے، پوری نماز میں اللہ کی طرف توجہ ہو۔ پہلے حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقتن، میرے اللہ سے بات کرنے کے واسطے میرے پاس کچھ ٹائم ہے، جس وقت میں کوئی فرشتہ بھی بیچ میں نہیں آ سکتا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ہمارے نماز میں، ہماری عبادتوں میں کتنے مرتبہ ہم کو بیوی یاد آتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، دکان یاد آتا ہے، پیسہ یاد آتا ہے، دولت یاد آتا ہے، محلے والے یاد آتے ہیں۔ جو خیال، جو یادیں، جو چیزیں نماز کے باہر ہمیں آتی ہے، اس سے زیادہ نماز کے اندر ہمیں خیال آتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ سے باتیں کرتے وقت اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی بندہ بیچ میں آڑ نہ ہو، اس کا خیال رکھنا۔ 5 وقت کی نمازوں میں پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھو، اور ان 5 وقت نماز کے علاوہ، یہ تو اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز، یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، ضرور پڑھنا ہے، مگر اس کے علاوہ رات اور دن میں کوئی ایسا وقت 10-15 منٹ یا آدھا گھنٹہ نکالو جس میں صرف اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی نہ آئے، اللہ اور ہمارے بیچ میں کوئی نہ آئے، صرف اللہ سے بات کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی کتاب قرآن پڑھنے کے لیے۔ قرآن پڑھنا یعنی اللہ سے باتیں کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کے لیے، 2 رکعت نماز کے لیے۔ ایسا وقت نکالو تہجد کے وقت میں یا رات کے وقت میں۔ اگر رات میں آپ لوگوں کا آنکھ نہیں کھل رہی، دن میں عادت بنا لو، کسی بھی ٹائم اس اللہ کو راضی کرنے کے واسطے وقت نکالو، ٹائم بنا لو کہ آدھا گھنٹہ آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہ آئے۔ اس کی عادت بنا کر دیکھو، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کی عادت بنا کر دیکھو، اس اللہ سے دوستی بنا کر دیکھو، اس اللہ سے تعلق جوڑ کر دیکھو، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے جو مصیبتیں، پریشانیوں میں دنیا میں کوئی آپ کی عزت کرے یا نہ کرے، مگر آپ کا چہرے پہ جو ہے، آپ کے چہرے پہ مسکان ہوگی، مسکراہٹ ہوگی، خوشی ہوگی آپ کے دل میں کہ میرا اللہ تو میرے سے خوش ہے نا، میرا اللہ تو میرے سے بات کر رہا ہے نا، میرا اللہ سے میں بات کر رہا ہوں تو مجھے جواب تو دے رہا ہے نا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ سے تعلق جوڑو۔ تراویح کے بعد سحری سے پہلے اٹھو، تھوڑی دیر سحری سے پہلے اٹھ کر اس اللہ سے بات کرنے کے لیے 2 رکعت نماز تہجد پڑھو، تھوڑی قرآن کی تلاوت کرو، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی تعریف کرو۔ اللہ تو ہی تو ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اللہ تو ہی تو ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، اللہ تو ہی تو ہے جو مجھے پلا رہا ہے۔ اللہ تیرے نافرمانیاں کرنے کے بعد بھی، نمازیں چھوڑنے کے بعد بھی، گانے سننے کے بعد بھی، گناہ کرنے کے بعد بھی، جھوٹ بولنے کے بعد بھی، زندگی میں کئی مرتبہ اذان سننے کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کئی مرتبہ شراب پی چکا ہوں، کئی مرتبہ گناہ کر چکا ہوں، کئی مرتبہ جھوٹ بول چکا ہوں، کئی مرتبہ سینما دیکھ چکا ہوں، کئی مرتبہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کر چکا ہوں، تجھے ناراض کر چکا ہوں۔ اللہ مجھے معاف فرما، میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنے والا اعمال مجھے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کو راضی کرو، سحری سے پہلے وقت نکالو، اس اللہ کی تعریف بیان کرو، اس کی تعریف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تعریف کے سب سے زیادہ لائق اللہ ہی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلے آیت ہم نماز میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا پالنہار ہے۔
सारे आलमों को पैदा करने वाला है, जमीन और आसमानों को बनाने वाला है, चिड़ियों को, जानवरों को, मखलूकात को, फरिश्तों को, बड़े बड़े मछलियों को बनाने वाला वही अल्लाह है। हमारे दांतों को, आंखों को, जुबान को, दिमाग को, चेहरे को, हाथों को, उंगलियों को, एक एक रग को, एक एक रग में के खून के कतरे को बनाने वाला वही अल्लाह है। वही अल्लाह है जो पानी को बनाने वाला है, ऑक्सीजन को चलाने वाला है, आग को बनाने वाला है। वही अल्लाह है जो सारे दुनिया में अलग अलग रकम के, अलग अलग किस्म के फल और फ्रूट्स बनाया। वही अल्लाह है। उस अल्लाह की तारीफ करो। अल्लाह तू ही तो है ना सब कुछ, तेरे सिवा कुछ नहीं। अल्लाह या अल्लाह तेरे ही पास मुझे आना है। उसको मानो या ना मानो उसके पास ही जाना है। फिरौन भी उसको मानता था। आप मुल्ला रूमी की किताब पढ़िए। फिरौन जो है 500 बरस तक हुकूमत करता रहा, 500 बरस के आसपास हुकूमत करता रहा, बहुत बड़ा बादशाह था। मगर फिरौन रात में उठकर अल्लाह से कहता था, अल्लाह मैं ऐसे ही एक्टिंग कर रहा हूं ना, रब्बुकुमुल आला, लोगों को दिखाने के लिए कह रहा हूं, मैं कोई रब नहीं हूं। अल्लाह मैं कोई रब नहीं हूं, मुझे पकड़ना नहीं, अभी मुझे माफ करते रहना, मुझे टाइम दे थोड़ा। उस अल्लाह से मांगता था फिरौन। फिरौन ये कितना बड़ा काफिर है जो अपने सामने लोगों को सजदा करवाता था, अपने सामने लोगों को झुकने का हुक्म करता था, लोगों से कहता था कि मैं बहुत बड़ा खुदा हूं, मैं बहुत बड़ा रब हूं, मैं ही खुदा, मेरे सामने सजदा करो, जो लोगों से कहता था। रात होती तो अल्लाह के सामने बैठ जाता था, कहता था अल्लाह मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं बदलूंगा, मुझे हुकूमत करना है दुनिया में, लोगों पे ये हुकूमत चलाना है, मुझे थोड़ा टाइम दे दे। अल्लाह से मांगता था। अल्लाह उसको मोहलत दिया, टाइम दिया, बदलेगा 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 बदलेगा। मगर जो नबी को, प्यारे अल्लाह के प्यारे नबी को, मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए पीछे निकला, अल्लाह ने उसको जब डुबो दिया, उसको डूबने से दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकी। डूबते वक्त उसने कहा कि मैं मानता हूं या अल्लाह तेरे सिवा कोई ताकत नहीं। वो हाथ उठाया, उंगली का इशारा किया, उसने कहा कि अल्लाह मैं तेरी ताकत को, तेरी किबरियाई को, तेरी बड़ाई को, तेरी खुदरत को मानता हूं। डूब रहा था ना, तो कहा कि अल्लाह मैं मानता हूं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कीचड़ उठाते उसके मुंह में डाल देते। अब मानने से कोई फायदा नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि अल्लाह कौन है, कहाँ है, क्या है, ये सब मरने के बाद देखेंगे। वो देखेंगे मरने के बाद। मगर जब मरने के बाद देखेंगे ना कब्र में अजाब को, कब्र में सांपों को, कब्र में बिच्छुओं को, मरने के बाद वो देखेंगे ना कि दोज़ख के अजाब को, दोज़ख के अंगारों को, उस वक़्त कहेंगे अल्लाह माफ़ फरमा दे, एक मरतबा दुनिया में भेज, तुझे मानेंगे हम। उस वक़्त देखने से, मानने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी देख लो, अभी समझ जाओ उस अल्लाह की ताकत को, दुनिया में गौर करो, देखो कोई है ऐसे निज़ाम को, ऐसे सिस्टम को बनाने वाला।